ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کا سلسلہ وہی سے سٹارٹ کرتے ہیں جہاں پہ ہم نے بریک کیا تھا۔ ڈیٹ صاحب، کہ وہ پی ٹی اے کے اندر علی امین گنڈا پور کو دوبارہ آپ نے متحرک کر دیا ہے کہ دوبارہ اس کو آپ سی ایم کا نعرہ لگا دیا آپ نے؟ دیکھیں، ہم نے کوئی نعرہ نہیں لگایا. ایک بندہ لالچ بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں. میڈم اگر اجازت ہو تو بات کر لوں. چھوٹی بات نہیں ہے. جی جی جی، کیونکہ میرا فرض ہے خواتین کی عزت کرنا. نہیں بڑا ضروری. جی اچھا، پہلے میرا سوال یہ ہے کہ گنڈا پور صاحب ان کے ہیرو تھے. جتنے بڑے انہوں نے احتجاج گنڈا پور صاحب نے کیے ہیں آج تک کوئی نہیں کر سکا. میرٹ کی بات ہے. راستے سے بھاگ گئے. میڈم آپ بول لیں کوئی نہیں، جاری رکھیں. اس لیے تو پاکستان کو عذاب میں ڈالا ہوا ہے آپ نے. دوسرے کو بات تو کرنے دیں. نصرت صاحبہ نے تھوڑا ڈالا ہوا ہے. جی پی ٹی آئی والوں کی بات کر رہا ہوں میں. پریس ٹرسٹ آف انڈیا، پریس ٹرسٹ آف انڈیا والے جو ہیں، یہ کیا مطلب؟ پی ٹی آئی، پریس ٹرسٹ آف انڈیا. پی ٹی آئی؟ جی اچھا، پریس ٹرسٹ آف انڈیا. جی اچھا، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، جو میرے الفاظ ہیں کہ یہی گنڈا پور صاحب ہیں جو ان کے ہیرو ہیں. ان کو یہ نہیں پتہ ان کے ہیرو کون ہیں. سب سے زیادہ احتجاج انہوں نے کیا، سب سے زیادہ باتیں انہوں نے منوائیں. عمران خان کا وہ دور بڑا اچھا دور تھا جیل میں بھی. اچھا، انہوں یہ نہیں پتا کہ وہ کتنے پیٹریوٹ ہیں. اچھا، وہ بات جو صحیح کرتے ہیں نا، جو صحیح بات کرتا ہے وہ انہیں پسند نہیں آتا. افسوس کی بات یہ ہے کہ انہوں نے ابھی بھی راستہ دیا ہے محسن نقوی صاحب والی بات بتا کے، کہ انہوں نے پچھلا ایک راز کھولا ہے کہ اس وقت محسن نقوی صاحب سے عمران خان صاحب کا رابطہ تھا. انہوں نے وہ راز کی بات بتائی ہے کہ اگر اس وقت رابطہ تھا تو اب کیوں نہیں ہو سکتا. اوکے. اور اس رابطے کے تحت اگر ان کو باہر نکال لیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکلی ان کے لیے بہتر ہوگا. اور یہ جو اس وقت پی ٹی آئی کے لیڈر جو موجود ہیں، یہ تو خود چاہتے ہیں کہ خان صاحب کے اللہ رحم کرے ان کو کچھ ہو جائے اور ہم ان کی جیسے مطلب ہے وہ اٹھا کے تو اس کے اوپر ہم سیاست کریں. یہ کون چاہتا ہے؟ یہی لوگ چاہتے ہیں، اس لیے کہ ان کو باہر لانے کے لیے تو کچھ نہیں کر رہے. یہ دیکھیں اب جتنے انہوں نے مظاہرے مارے کھا رہے ہیں، جلسے کر رہے ہیں، پانی ان کے اوپر پھینکا جاتا ہے. دیکھیں کتنے بندے جلسے کر رہے ہیں، 50 بندے، 100 بندے. یہاں تو لاکھوں ہونے چاہیے. یہاں تو لاکھوں ہونے چاہیے نا. دیکھیں 50-100 جو آئیں گے، 100-200 بندے سے تو دیکھیں ہم کسی زمانے میں بندہ ہو تو خود ہی ہو جائیں گے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو آگے تعداد تو ہو نا مقابلے کرنے کی. ٹرسٹ آف انڈیا والی بات آپ نے کیوں کی ہے؟ پاکستان پی ٹی آئی تو پاکستان کی ایک بڑی جماعت ہے. دیکھیں یہ جو بات کرتے ہیں نا وہ پاکستان کے خلاف کرتے ہیں. یہ آرمی کے خلاف بات کرتے ہیں، پاکستان کے خلاف کرتے ہیں. یہ ہم جنگ جیتتے ہیں، یہ اس کو خوش نہیں ہوتے. ہمیں اتنی عزت مل رہی ہے وہاں پہ، ہم جا کے اس وقت ہم اس وقت ہم مسلم ورلڈ کے ہیرو ہیں. اب سن لیں، اس وقت ہم مسلم ورلڈ کے ہیرو ہیں جب کہ ان کے وزیر اعظم کو جہاز سے اتار دیا گیا تھا. اس وقت اگر ہم وہاں منی یونائٹڈ نیشن جن کو میں کہا ہے وہاں بیٹھے ہیں، وائس تھرڈ ورلڈ کی وائس ہیں ہم وہاں. میں تو یہ کہوں گا کہ تھوڑا سا حدود سے تجاوز کر کے کہ چائنا اور رشیا کی بھی وائس ہیں ہم. وہاں ہمارا ہونا اشہد ضروری ہے. اس بات کو یہ نہیں سمجھ رہے. یہ صرف ان کو تکلیف یہ ہے کہ پاکستان کو عزت کیوں مل رہی ہے. یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو عزت نہ ملے. ابھی میری بہن نے بات کی کہ 4 لڑکوں کی میں نے میتیں جو ہے نا ہم نے دیکھی، ان کو فائرنگ سے وہ شہید ہوئے. میرا سوال یہ ہے کہ اس کے آپ نے فوٹو کیوں نہیں بنائے، کلپ کیوں نہیں بنائے؟ وہ ہمیں دکھائیں، آج دکھائیں، ابھی دکھائیں. مطلب جھوٹ بول کے ابھی دکھائیں تو پرچے دے دیں گے، ایف آئی آر دے دیں گے. جی بالکل دے دیں گے. اور اگر نہ دکھا سکے تو پھر یہ خود بھگتیں. میڈم یہ دیکھیں، یہ جھوٹ بول کے وہ کہتے ہیں ہم ایف آئی آر دینے کو، جھوٹ بول کے یہ عوام کے دل جو ہے نا ان کے جذبات کو یہ نہیں اجاگر کر سکتے. کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں؟ جھوٹ بول کے نا آپ عوام کے جذبات کو اجاگر نہیں کر سکتے. وہ جو آپ کے احتجاج ہوا تھا نا میڈم، میں آپ کی دفعہ نہیں بولا، پلیز میں آپ کی دفعہ نہیں بولا. پہلے آپ کے ان مظاہروں کی وجہ سے 6600 یونٹ جو ہے نا ہمارے کم ہو گئے ہیں اسٹاک ایکسچینج میں. یہ تازی خبر ہے آج کی. یہ جو مظاہرے انہوں نے کیے ہیں کے پی کے میں، اور اس کی وجہ بھی یہ اس کی وجہ دیکھیں مظاہرے جو ہوئے ہیں کے پی کے میں، جو راستے بند کیے ہیں اس کی وجہ سے ٹریڈ جو کیا ہے نا، یہ بھی منگل والے دن کی بات کر رہے ہیں نا، تو 6600 یونٹ پہلے ان کی وجہ سے کم ہو گئے. دیکھیں یہ جو ہے نا ملک جب ڈاؤن ان کی دفعہ ڈیفالٹ پہ نہیں چلا گیا تھا ملک. یہ تو چاہتے ہی میں جو ایک بات کرنا چاہتی ہوں آپ سے، مجھے ایک موقع دیجیے. میں آپ کی طرف ہی آ رہا ہوں. مجھے جو بات کر رہے ہیں کہ یہ آپ لوگوں کی وجہ سے، آپ کا بھی پی ٹی آئی سے تعلق ہے، تو
गो कि आप चौधरी परवेज इलाही साहब के एडवाइज़र रही हैं, लेकिन इससे तो मुल्क का बड़ा नुकसान हो रहा है। देखिए जुल्फ़िकार राहत साहब, बात ये है कि जो 6600 पॉइंट जो स्टॉक नीचे गई है वो भी आपकी वजह से गई है। देखिए मैं जिस लीडरशिप के अंदर रही हूँ ना, चौधरी परवेज इलाही साहब और मोनस इलाही साहब, उनका घराना, उन लोगों ने हमेशा विजडम की बात की है। आपको पता है कि वज़ीर वज़ादारा थी और उसमें सबसे ज़्यादा जो असूल की बात होती थी कि चौधरी परवेज इलाही साहब जो थे, जिस वक्त वो वज़ीर आला बने तो वो प्रोटेक्शन ऑर्डर के ऊपर वो हमजा को भी निकाल लिया करते थे। ये उनको डाकू कहते थे। अच्छा, ये उनको डाकू कहते थे। अच्छा, आप बीच में अपना ना बोले, जी मैंने मैडम से मुझे वो लग गया, फिर आप मेरे साथ आपको लग गई। देखिए, दो औरतें मिलकर आपके पीछे लगी ना, तो आपको यहाँ से भागना पड़ेगा। अच्छा, बात यह है कि प्रोडक्शन ऑर्डर चौधरी परवेज इलाही साहब को ने उस वक्त जारी किए, ठीक है, और जिस तरीके से वो सहूलियत दिया करते थे, एक कैदी को जो राइट्स हासिल हैं, जो उसको होने चाहिए कि उसको प्रॉपर इलाज होना चाहिए, ये तो इंसानियत के नाते चीज़ें आती हैं। और फिर एक लीडर जब आपने कैद में रखा हुआ है, मुझे बताइए कि आज कोर्ट में केस लग जाता है उनका, वो अपना इन्होंने लगने ही नहीं दिया, लग जाए ना। आज वो जो तोशा खाना का केस है, अल कादिर यूनिवर्सिटी का है, आज लगवा दें। मैं कहती हूँ सारी बातें छोड़ देगा, आपके ख्याल में जमानतें हो जाएंगी। अच्छा, आज इनसे क्या है कि इतने अरसे से क्यों नहीं लगाया गया वो केस, ताकि ना सुनवाई हो, ना केस लगेगा, ना जमानतें होगी। इनसे क्या है कि सिर्फ केस लगवा दें। अगर ये इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जी इन्होंने रखा हुआ है, पीटीआई ने खुद रखा हुआ है, इनसे क्या लाए आज केस लगवाएं, कल जमानत होती है कि नहीं, वो बाहर आते हैं कि नहीं। ये किस किस्म की ये मतलब लोगों को गुमराह करते हैं। परवेज इलाही साहब का आजकल क्या सूरत हाल है? उनके साथ भी बड़ा जुल्म और बड़ी ज्यादती हुई। देखिए ना, चौधरी परवेज इलाही साहब ने, और बड़े अजीबोगरीब केसेस उनके ऊपर बनाए गए, लेकिन उन्होंने बड़ा जुर्रतमंदी से उनका मुकाबला किया है। तो आजकल कैसे हालात है, क्या देखिए, मैं तो इतना जानती हूँ कि चौधरी परवेज इलाही साहब ने जिस तरीके से पंजाब असेंबली में जब वो दोबारा पीटीआई की तरफ से बने वजीर आला, तो जितनी जवामर्दी से और जिस तरीके से उन्होंने उसको कितना उनको निकालने की कोशिश की गई, क्या क्या उनके ऊपर अटैक नहीं हुए। केसेस खत्म हो गए? नहीं जी, कहाँ केसेस, वो तो बेचारे अभी भी वो पेशियां भुगतते फिर रहे होते हैं। ये कह रही है कि पीटीआई के जितने केसेस हैं सारे फेक हैं, जो ही केस आएंगे उड़ जाएंगे, उसमें जमानत तो होगी ना, वो तो बात की बात है क्या होते हैं। और वैसे भी ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, ऐसे जो सियासी केस होते थे, इसीलिए वो एनआरओ बना था ना उस जमाने में। आपको याद होगा उस एनआरओ के तहत ही तो सब लोगों को माफिया मिली थी और आए थे। आपको पता होगा चौधरी परवेज इलाही साहब तो समझाते रहे आपके लीडर को, वही मैं आपसे बात करने वाली थी, वो समझाते रहे कि खुदा के लिए ये गवर्नमेंट ना छोड़ें जी। और उसके बाद जो हालात होंगे, वो उस वक्त भी इतनी विजडम उनमें थी कि वो आने वाले वक्त को देख रहे थे, वो फोर्सी कर रहे थे, लेकिन उनकी बात ही नहीं सुनी गई, उनकी बात नहीं सुनी गई। और उस वक्त इमरान खान साहब जो है ना, उनके जो दाएं बाएं थे ना, करामन कातबैन, वो अपने एडवाइजरों के चक्कर में फंसे हुए थे। चौधरी साहब की अगर बात सुन ली जाती है उस वक्त, मिसगाइड कर रहे थे। तो आज ये हालात ना होते। मैं तो सच्ची बात करती हूँ, यहाँ पे पूरा सच बोलना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, प्रोग्राम का नाम ही पूरा सच है, सच नहीं चलेगा, आधा नहीं चलेगा। तो मुझे पता है कि अगर उस वक्त वो जो दाएं बाएं बैठे हुए थे ना खुशामदी लोग, है बाद में खान साहब को अब जेल में बैठा हुआ एक शख्स, उसको तो पता ही नहीं है, उसको तो पता ही नहीं कि उसके साथ हो क्या रहा है। बाहर बैठे राब्ते ही खत्म है, दुनिया के साथ कट ऑफ कर दिया कि ये चॉइस जेल में जाने की तो उनकी अपनी चॉइस थी ना। नहीं बहने, देखिए ये तो एक अच्छी बात है, गवर्नमेंट आपने छोड़ी, केपी गवर्नमेंट छोड़ी, पंजाब गवर्नमेंट छोड़ी, आप कौमी असेंबली से बाहर निकल आए और रोकते रहे, परवेज इलाही साहब रोकते रहे और उन्होंने मना किया था। देखिए बात ये होती है, देखिए है तो इंसान ना आखिर, हम लोगों के देखिए आपकी पार्टी में चौधरी परवेज इलाही जैसे 2-3 लोग और होते ना, तो ये हालात ना होते, और काश के खान साहब को ब्रिगेडियर साहब आता, उन्हें फिर मौका मिला, फिर बुजदार लाएंगे। ब्रिगेडियर साहब आप मुझे बताएं कि देखें शहबाज शरीफ साहब ने कहां से कम बैक किया, चीफ मिनिस्टर से बहुत बेहतर था, उनके मेंबर थोड़े थे, ज्यादा थे, कम थे, ये गवर्नमेंट खुद छोड़ी, इमरान खान साहब ने एक स्पेस छोड़ी और बड़ी स्मार्टली नून लीग और पीपल्स पार्टी ने उसको फिल किया। आज वो इक़्तिदार में है, वो साहब जेल में है। तो आप मुझे बताएं कि इसमें कसूर किसका है? अब बात यह है कि मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया कि जब आप जमहूरी दौर से गुजर रहे होते हैं और कोई भी पॉलिटिकल लीडरशिप होती है, चाहे वो ट्रेंड हो अनट्रेंड हो, जो टॉप पे होती है, उसके अपने जहन के हिसाब से उसने फैसले करने होते हैं। अब वो फैसला बाज दफा आपकी फेवर में चला जाता है, बाज दफा फैसला आपके अगेंस्ट चला। और दुनिया में बारहा ये चीजें हुई, एक पहली दफा पाकिस्तान कोई अनोखा मुल्क तो नहीं है। अब अगर वो आप जो बातें कर रहे हैं, अगर वो अपना हुकूमत ना छोड़ते
تو میری نظر میں انہوں نے ایڈوانٹیج میں رہنا تھا. لیکن ایک اور بات یاد رکھیے گا ذہن میں آپ کی ہوگی کہ جس دن ان کے خلاف فیصلہ آیا تھا عمران خان کے خلاف رات کو جو فیصلہ آیا تھا, تو اگر آپ تو صحافی آپ کور کرتے ہیں, اگلے دن جو اسلام آباد میں جلوس نکلا تھا اس کی انٹینسٹی آپ کو یاد ہے کیا تھی؟ اس وقت کوئی لیڈر نہیں تھا پی ٹی آئی کا باہر, پوری سڑکیں جو ہیں وہ بھری ہوئی تھی. کیوں بھری ہوئی تھی اس کا جواب تلاش کرنا پڑے گا نا. اگر آپ پولیٹیکل چیزوں کو لڑائی پولیٹیکلی کریں گے تو ان چیزوں کا جواب تو آپ کو تلاش کرنا پڑے گا کہ بھئی کیوں بغیر لیڈرشپ کے لوگ باہر نکل آئے تھے. اگر ہم کہتے تھے اب 10 لوگ بھی نہیں نکلتے, اب 10 لوگ بھی نہیں نکلتے, اس کا بھی جواب آپ کو تلاش کرنا پڑے گا کیوں نہیں نکلتے, اور اس کے پیچھے کون ہے جو نہیں نکلتے اور نہیں نکلنے دیتے. تو یہ پالیٹکس ہے, یہ اسی طرح چلتی ہے. اس کے اندر اتار چڑھاؤ آتے ہیں. نون لیگ بھی گزری ہے, پیپلز پارٹی بھی گزری ہے, آج پی ٹی آئی گزر رہی ہے, تو اس پہ نہیں. لیکن ایک بات یاد اس طرح سے پارٹیاں ختم نہیں ہوتی. کوئی ختم ہوگی, نون لیگ ختم ہوگی, پیپلز پارٹی ختم ہوگی, تحریک انصاف بھی نہیں ختم ہوگی. جی بالکل ٹھیک ہے. اس طرح پارٹیاں ختم نہیں ہوتی. آپ کو یاد ہے جب نواز شریف اور شہباز شریف باہر سعودی عرب چلے گئے تھے تو جتنے ان کے لوگ تھے میجورٹی اٹھ کے پی ایم ایل کیو میں آ گئے تھے اور بڑی ولنگلی آئے تھے. کیوں آئے تھے کہ جی ہم نے جا کے منسٹر بننا ہے, اور جا کے ہم نے پی ایم ایل کیو میں آئے تھے نا. پی ایم ایل کیو بنی تھی, پیپل پارٹی میں فارورڈ بلاک بنا تھا. شیر پاؤ صاحب آئے تھے, اپنا وہ راؤ صاحب آئے تھے اکاڑا سے, فارورڈ بلاک اس کے اندر بھی بنا تھا شیر پاؤ. تو یہ چیزیں دے آر پولیٹیکل تھنگز. یہ دل کی اگر آپ یہ کسی بھی طرح سمجھتے ہیں کہ اس دورے کو اس طریقہ کار سے ایک پی ٹی آئی جیسی جماعت ختم ہو جائے, وہ ختم نہیں ہوگی. اس کی آپ نہیں ختم کی تو ہم بات ہی نہیں کر رہے, ہم تو بات کر رہے ہیں برگیڈ صاحب کے پارٹی کے اندر لڑائی ہے, دھڑے بندی ہے, پرسنلائز ہو گئی ہے لڑائی. سر ہونی ہے, ہوگی نا, کیونکہ ان کا سینٹرل لیڈر اندر ہے. کچھ زیادہ ہی ہے, وہ ان کا لیڈر اندر ہے, تو چیزیں ہونی ہے, اور اتنے عرصے سے اندر ہے تو وہ تو ہونا ہے نا. وہ ایک نیچرل فینومینا ہے. اٹ از ناٹ نتھنگ ان نیچرل, اٹس اے نیچرل فینومینا. اٹ ہیز ٹو ہیپن. یو آر رائٹ. ٹھیک ہے نا. تو ٹھیک ہے. نصرت صاحبہ, اس میں بہت سارے فیصلے دیکھیں, نواز شریف صاحب بھی جیل میں تھے تو ان کے فیصلے ان کی پارٹی کرتی تھی اور وہ پارٹی کے فیصلے مانے جاتے تھے. لیکن یہاں پہ تو صورتحال یہ ہے کہ گوہر علی خان فیصلہ کر لے, اچک زئی صاحب کر لیں, ناصر عباس صاحب کر لیں, کوئی بھی کر لے, وہ اندر سے ویٹو ہو جاتا ہے اڈیالہ جیل سے, یا ان کی بہنیں اس کو بلڈوز کر دیتی ہیں, کہتی ہیں جی ہم نہیں مانتے. اب بیچارے لیڈر تو بہت سارے لیڈر کہتے ہیں ہم تو عزت بچا رہے ہیں, اور بہت سارے لیڈرز اگر گورنمنٹ سے وہ بات کر لیں. علی بن گنڈا پور نے ایک بات کی کہ جی ڈاکٹرز آئے باہر سے امریکہ سے نیگوسیشن کرنے کے لیے, اور انہوں نے بڑی ٹھیک بات کی کہ کیا وہ اپنے لیے آئے تھے, وہ تو عمران خان کو چھڑوانے کے لیے آئے تھے, اور اگلے دن وہاں پروگرام ہونے شروع ہو گئے کہ یہ سارے غدار ہیں. دیکھیے بات یہ نہیں ہے کہ وہ ان کو ڈکلیئر کر دیا جائے غدار ہیں, لیکن جس طرح وہ آئے یہاں پہ, جس پروٹوکول کے تحت وہ آئے, جو لوگ ان کو لے کے آئے, بات وہ ہے, اس کے اوپر شک کیا جا سکتا ہے. کیونکہ پہلے کوئی اس طرح کا کوئی عزت سے آئے گا بیچارہ, وہ ارب پتی لوگ تھے سارے, اگر ان سے فوج کے ساتھ تعلق ہوں گے, عزت سے بیٹھیں گے تو اگلی بات ہوگی نا. اس کو پروٹوکول دینے پہ بھی ہم اگر ان کو غدار کہہ دیں, آپ کے لوگ ہوتے ہیں جو غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں. ان چیزوں کو ڈسکس کرنے سے آپ کو ملے گا کیا؟ پاکستان کے اور بڑے چیلنجز ہیں. Why can't we discuss? ہر چیلنجز سے تو تبھی نکلے گا نہیں, یہ ڈیڈ لاک ختم ہوگا, شک دور ہوگا. برگیڈ صاحب یہ ڈیڈ لاک ختم ہوگا. ڈیڈ لاک ختم کیسے ہوگا؟ جو بھی بات کرنے جاتا ہے جی ایچ کیو سے 2 کلومیٹر دور سے گزر جائے جی ایچ کیو سے, یہ کہتے ہیں یہ غدار ہے. ہم تاریخ کے اندر پھرتے رہیں گے تو تاریخ کے اندر پھرنے سے آپ کو کیا ملے گا کہ 20 سال ساری یہ میں تو برگیڈ صاحب کہہ رہا ہوں, یہ جو ڈیڈ لاک ہے ختم ہوگا تو پاکستان ٹھیک ہوگا نا. ڈیڈ لاک ختم کیسے ہوگا؟ اس وقت ختم ہوگا جب خان صاحب باہر آئیں گے. تو باہر کیسے آئیں گے؟ باہر یہ خود نہیں لانے دیتے. زید صاحب کہتے ہیں آپ خود نہیں باہر آنے دیتے. نہیں ہے کہ لوگ نہیں لانے دیتے. جو بھی کانسپریسی کر رہے ہیں وہ خود اپنی موت آپ مر جائیں گے. وہ باہر جیسے ہی آئیں گے تمام لوگ ان کے پیچھے کھڑے ہوں گے. کسی کے اندر ہمت نہیں ہوگی کہ ان کی کسی بات کو وہ کہیں کہ نہیں آپ ٹھیک نہیں کر رہے, یا یہ نہیں ہو رہا, وہ نہیں ہو رہا. خان صاحب جو ہے ہم سب سے کوئی 10 گنا زیادہ آگے جا کے وہ سوچتے اور اس کے اوپر وہ عمل کر رہے ہوتے ہیں. جو بات ہے وہ ہے ایکچوئل یہ کہ وہ آدمی اندر ہے اور اس کا کنیکشن کوئی نہیں. جس دن کنیکشن ہو گیا باہر کی دنیا سے, اس کے بعد آپ دیکھیے گا کتنے لوگ دھڑے بندی کر سکتے ہیں, کتنے لوگ سب کچھ کر سکتے ہیں. دیکھیں ایک سیٹ والے کو انہوں نے اپوزیشن لیڈر بنایا ہے, یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. نہیں یہ تو آؤٹ سورس کر دی نا اپوزیشن آپ نے, سینٹ میں بھی اور قومی اسمبلی میں آپ کے اتنے لوگ ہیں
کوئی ایک بندہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو آپ اپوزیشن لیڈر ہی بنا دیں اپنی پارٹی کا؟ نہیں، بات یہ نہیں ہے اس قابل ہے یا نہیں ہے، اس سے پہلے لوگ تھے نا، آپ نے دیکھا ہے اس سے پہلے کون تھا، لیکن جب اگر کوئی پرفارم نہیں کر سکے گا، اس کے منہ میں زبان نہیں ہے، وہ بات نہیں کر سکے گا، تو پھر اس کو لنگر آن کیسے کروایا جا سکتا ہے؟ اچھا، ظہیر صاحب تو نواز شریف صاحب سے ریکویسٹ کر کے اپوزیشن لیڈر بنے ہیں. گوہر صاحب ہیں، یہ مجھے بتائیے، ان سے تو کہیں زیادہ جو ووکل ہے وہ ہمارے جی ایس صاحب ہیں، ان سے تو بولے ہی نہیں جاتا گوہر صاحب سے کچھ بھی، بات ہی نہیں کی جاتی ان سے. جی میں سب سے پہلے میں ایک ان کو آج میرے مارک مائی ورڈز، اگر عمران خان کو کوئی جیل سے باہر نکال سکتا ہے تو وہ گنڈا پور ہے. اچھا، جس کو یہ غدار سمجھ رہے ہیں، جس کو یہ غدار سمجھ رہے ہیں، جتنا پارٹی سے وہ مخلص ہے کوئی بھی نہیں ہے. میں آج آپ کو بتا رہا ہوں، ان کو پہلے دیکھیں، یہ آپ کا اندازہ ہے یا آپ کی انفارمیشن ہے؟ میری انفارمیشن نہیں، میرا ایکسپیرینس ہے. جب تک وہ وزیر اعلیٰ تھے اس وقت تو آپ ان کے بڑے خلاف تھے، اب اچانک جی دیکھیں میں نے کبھی بھی گنڈا پور کے خلاف کوئی بیان نہیں دیا. میں نے آپ سمجھ رہے ہیں کہ گنڈا پور سب دیکھیں آپ گنڈا پور کا دیکھیں اس نے ریزلٹ کیا دیے ہیں، کتنے بڑے بڑے اس نے مظاہرے کیے ہیں، کتنے بڑے بڑے کس طرح انہوں نے، اگر اس وقت بھی عمران خان صاحب کی مسز جو ہے ضد نہ کرتی تو یہ والا احتجاج بھی کامیاب ہو جاتا، اگر وہی راستے میں رک جاتے. یہ اس کی پلاننگ بھی ٹھیک تھی اور وہ اپنی باتیں بھی بنوا رہا تھا. اور کسی طرح سے دیکھیں میم اب میری باری ہے، 20 نومبر کو رہا ہو رہے تھے آپ کہہ رہے ہیں، پلیز میری باری ہے، ملک کو تو برباد کیا، بات تو کرنے دیں ہمیں. دیکھیں میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ملک کو تھوڑا برباد کیا، آئی ایم ایف کو کہتے ہیں لون نہ دے، آئی ایم ایف کو روکتے ہیں لون نہ دیں. جب کوئی انٹرنیشنل کوئی کانفرنس ہوتی ہے ان کے مظاہرے شروع ہو جاتے ہیں. اچھا پاکستان کی جنگ جیتے ہیں وہ کہتے ہیں سازش ہے. میری باری تو پوری نہیں. میں صرف ایک چیز، کیونکہ ہم جو باتیں کر رہے ہیں بھائی اس میں آپ پالیٹکس کی بھی بات کر رہے ہیں، میں آج کی تاریخ میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک پاکستان کی ایک اپنا ویب سائٹ ہے ٹریڈنگ اکنامکس. اچھا جی، وہ کہتی ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت پاکستان جو ہے 21 سال کی سب سے زیادہ ان امپلائمنٹ ریٹ پہ گزر رہا ہے. جی بالکل اس وقت اس ٹائم وجہ میں نہیں کہہ رہا، آپ تو پھر گورنمنٹ کی سر اس کی وجہ میں بتاتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ڈیفالٹ پہ چلے گئے تھے، اور اس کی وجہ بھی میں ہم ان کے دور میں ڈیفالٹ پہ چلے گئے تھے. سر میری ٹرن ہے، مجھے 2 منٹ بات کرنے دیں. سر بریگیڈیئر صاحب ہم تو ویسے آپ سے ڈرتے ہیں، مجھے بات تو کرنے دیں. وجہ ایکسپرٹ کی وجہ ہے، آپ کی وجہ نہیں. بس فائنلی بات کرنے دیں سر، اگر اجازت ہو تو کنکلوڈ کریں. سر دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سال کی سب سے ہائی ویلیو پہ گزر رہا ہے. سر آپ کی سنی جاتی ہے ملک میں، ہماری باری بھی لگا دیں. سر 1,78,000 یونٹ سٹاک ایکسچینج کے چل رہے تھے جو کہ ریکارڈ تھے. 26 لاکھ 28,000 ہو گئے. سر پاکستان 66,000 نیچے چلی گئی ہے، 66,000 نیچے چلی گئی ہے ان کے ان مظاہروں کی وجہ سے. یہ جب بھی کوئی کام کرتے، سر میری ٹرن ہے سر پلیز، میری ٹرن ہے، مجھے بات پوری کرنے دیں. آپ کنکلوڈ کریں. میں نہیں بول رہا، میری ٹرن ہے، انہوں نے پوچھا مجھے کہا ہے انہوں نے کنکلوڈ کریں. اچھا تو میں یہ کہہ رہا ہوں یہ 80% اپنے لوگوں پہ شک کرتے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا ان کا مخلص کون ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں صرف انہیں یہ کہوں گا کہ انٹرنیشنلی جب بھی ہمارے ملک کو عزت ملے، جب انٹرنیشنلی ہمارے ملک کو عزت ملے، خدا را اس پہ اعتراض نہ کیا کریں. اوکے، یہ آپ کے جو مائی باپ ہیں نا جی، یہ رو والے یا موساد والے، خدا کے لیے ان کو ہر وقت خوش نہ کیا کرے. فائنل کمنٹ جی آمنہ صاحب. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ اس وقت جو ادھر سے ہو رہے ہیں نا، ایک جیسے خواتین نہیں ایک دوسرے کے اوپر ساس نندے لڑ پڑتی ہیں اور ایک دوسرے پہ بہتان بازی، ہمیں اس چیز سے نکل کے ہمیں بڑے باشعور ہو کے حالات کو بہتر کرنا پڑے گا. اور یہ بات بالکل صحیح ہے بریگیڈیئر صاحب نے جو کہا ہے نا، اس وقت ان امپلائمنٹ اتنی زیادہ ہے، مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی ہے، لوگ بھوکے مر رہے ہیں، اس طرف کسی کے توجہ نہیں ہے. ڈیفالٹ سے بچ کے یہاں پہنچے. ڈیل صاحب بہت شکریہ، آمنہ صاحب بہت شکریہ، نصرت صاحب اور بریگیڈیئر صاحب آپ کا بہت شکریہ. اس پہ کوئی شک نہیں، آمنہ الفت صاحبہ کسی نوٹ کے اوپر اختتام کریں گے کہ ملکی معاملات کو آگے چلانے کا ایک ہی حل ہے کہ سب مل کر قومی ایجنڈے کو لے کے آگے بڑھیں. لڑائیاں ہم آگے جا کے پھر کر لیں گے، سب سے پہلے پاکستان، یہ جذبہ ہونا چاہیے. اگلے ہفتے انشاءاللہ نئے پروگرام اور نئے مہمانوں کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. بہت شکریہ.